السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم سامعین، یہ رمضان کا آخری عشرہ چل رہا ہے جس کی حدیث کے اندر بہت فضیلت ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنا زیادہ اہتمام اس آخر عشرے میں کیا کرتے تھے اتنا زیادہ اہتمام کسی اور مہینے میں نہیں کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آخر عشرے میں بہت زیادہ عبادت کرتے تھے، راتوں رات جاگ کر اپنے گھر والوں کو جگا کر خوب زیادہ عبادتیں کیا کرتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سے حکم دیا گیا اعتکاف کا اس وقت سے لے کر اور اخیر عمر تک یعنی وفات تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سال اعتکاف فرمایا۔ تو یہ اخیر عشرہ بہت فضیلت والا ہے، اس میں خوب زیادہ عبادت کرنی چاہیے، خوب زیادہ راتوں کو جاگ کر اللہ کو منانا چاہیے، نوافل میں گزارنا چاہیے وقت، تلاوت خوب زیادہ تلاوت کرنی چاہیے۔ اور اسی میں ایک رات شب قدر بھی ہوتی ہے، اس کی تلاش میں طاق راتوں کا حکم دیا گیا کہ طاق راتوں میں جاگ کر اس کو تلاش کیا جائے۔ تو یہ اخیر عشرہ بہت ہی فضیلت کا حامل ہے، اس لیے اس میں اللہ کی نافرمانی سے اور اسی طرح خرافات سے، بدعات و رسومات سے اپنے آپ کو بچا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے روئیں، گڑ گڑائیں اور اللہ کا برگزیدہ بندہ بنانے کی کوشش کریں۔ اور ایک دوسری بات یہ ہے کہ اس رمضان کے آخری جمعے کو جمعۃ الوداع کہا جاتا ہے، یعنی آخری جمعہ۔ عوام کے اندر مشہور ہے کہ اس جمعہ کی بہت فضیلت ہے، بلکہ بعض لوگ تو یہاں تک دو کپڑے سلواتے ہیں، ایک عید کے لیے ہوتا ہے اور دوسرا آخری جمعے یعنی الوداع کا ہوتا ہے، تو اس کی عوام کے اندر بہت زیادہ الگ سے فضیلت سمجھتے ہیں۔ حالانکہ خوب یاد رکھیے کہ جیسے عام جمعہ ہوتے ہیں ایسے ہی یہ بھی ایک جمعہ ہوتا ہے، اس کی الگ سے حدیث کے اندر کوئی فضیلت وارد نہیں ہے، بلکہ یہ آخری جمعہ ہے اس لیے اس کو جمعۃ الوداع کہہ دیا گیا، ورنہ اس کی اصل الگ سے کوئی اس کی فضیلت وارد نہیں ہے حدیث کے اندر۔ بعض لوگ نئے کپڑے سلواتے ہیں، بہت زیادہ اہتمام کرتے ہیں کہ آخری جمعہ ہے، غم مناتے ہیں کہ رمضان کا مقدس مہینہ جا رہا ہے، ان باتوں کا ثبوت حدیث کے اندر نہیں ملتا ہے، اس لیے ان باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ جیسے دیگر جمعے گزر چکے ہیں رمضان کے، ایسے یہ بھی ایک جمعہ ہے، ورنہ خالی جمعے کے تو ویسے بھی فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار ہے، تو اس لحاظ سے تو اس کی بھی فضیلت ہے۔ جیسے رمضان کے دیگر جمعے گزرے ہیں ایسے یہ بھی ایک جمعہ ہے، تو جتنی ان جمعوں کی فضیلت ہے اتنی ہے اس جمعے کی بھی فضیلت ہے، اس کی الگ سے کوئی فضیلت وارد نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک بدعت اس میں یہ پائی جاتی ہے کہ اس جمعے کو، اس میں ایک بدعت یہ بھی پائی جاتی ہے کہ اس جمعے کو ایک قضاء عمری کے نام سے 2 رکعت پڑھی جاتی ہے، اور عوام یہ سمجھتی ہے کہ 2 رکعت پڑھنے سے زندگی بھر کی نمازیں جتنی قضا ہوئی ہیں وہ ساری کی ساری ادا ہو جائیں گی۔ حالانکہ اس کا کوئی ثبوت نہیں، آپ کی جتنی نمازیں قضا ہیں وہ ساری کی ساری ان کی ادا کرنی پڑے گی، آپ کو قضا پڑھنی پڑے گی، تبھی اللہ کے حضور قبول ہوں گی، ورنہ ہم یہ سوچ کر صرف 2 رکعت پڑھ لیں کہ زندگی کی ساری نمازیں معاف ہو جائیں گی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اس کا کہیں سے ثبوت نہیں۔ اسی طریقے سے ایک بات اور چھڑ جاتی ہے اس دن کہ جمعے کی نماز کے وقت جو خطبہ پڑھا جاتا ہے، لوگ بہت زیادہ اصرار کرتے ہیں کہ وہی خطبہ پڑھنا چاہیے جو اس کے لیے بنایا گیا ہے، یعنی جس کے اندر اس طرح کے الفاظ آتے ہیں، الفراق والسلام، شہر رمضان، اس طرح کے الفاظ جو آتے ہیں جو پرانے خطبوں کی کتابوں کے اندر جو ملتا ہے، وہی خطبہ پڑھنے پر لوگ اصرار کرتے ہیں، بلکہ جو نہ پڑھتا ہے اس کو بہت زیادہ ٹارگٹ کیا جاتا ہے، اماموں کو پریشان کیا جاتا ہے کہ آپ امام صاحب نے خطبہ پڑھا ہی نہیں تو یہ الوداع ہی نہیں ہوا۔ خوب یاد رکھیے اکابر اہل فتاوی نے اس خطبہ پڑھنے کو بدعت اور مکروہ لکھا ہے، اس لیے اس خطبے سے اجتناب کیا جائے۔ جیسے عام جمعوں کے اندر خطبے ہو جاتے ہیں ایسے ہی اس میں بھی خطبہ ہو جائے۔ خطبہ ہوتا ہے کیا ہے، اس میں فضیلت بیان کی جاتی ہے۔ اب جیسے رمضان کا مہینہ چل رہا ہے تو رمضان کی رمضان کی فضیلتیں اور حدیث کے اندر جو مروی ہیں وہ حدیثیں اس میں پیش کی جائیں گی، قرآن کریم کی آیات پیش کی جائیں گی۔ ایسے ہی اس میں اخیر عشرہ چل رہا ہے تو اخیر عشرے کی فضیلت اس میں بیان کر دی جائے۔ باقی جو اس خطبے کے لیے اصرار کیا جاتا ہے، اماموں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، یہ بالکل بھی درست نہیں ہے، یہ نازیبہ حرکت ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ کیونکہ مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے فتاوی رشیدیہ صفحہ نمبر 123 کے اوپر اس خطبے کو بدعت لکھا ہے۔ اسی طریقے سے مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے امداد الفتاوی جلد اول صفحہ نمبر 685 میں، اور مولانا مفتی محمود حسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی محمودیہ جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 296 میں اس کو بدعت اور مکروہ لکھا ہے۔ اس لیے اس خطبہ سے اجتناب کیا جائے، یہی دارالعلوم دیوبند اور بڑے بڑے اداروں کا یہی فتویٰ ہے کہ اس خطبے سے احتراز کرنا چاہیے، ورنہ یہ بھی ایک رسم بنی جا رہی ہے۔ امید ہے کہ آپ حضرات ان باتوں کو